بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور کام کیے بھلے، واسطے ان کے مغفرت ہے، مغفرت بہت بڑی بخشش، ورزق کریم اور روزی عزت کی یعنی جنت، والذین ثمرہ خلویہ، وہ لوگ جنہوں نے سعوا فی آیاتنا، سعوا فی ابطال آیاتنا، جنہوں نے کوشش کی ہماری آیات کو باطل کرنے میں، عاجز کرنے والے ہیں، معاجزینا یعنی نبی اور صحابہ کو انہوں نے سمجھا کہ ہم کیا کرنے عاجز کرنے والے ہیں، اولئک اصحاب الجحیم، وہی لوگ ہیں ساتھی جہنم کے یعنی ہمیشہ رہنے والے آگ کے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی نبی اور نہ کوئی رسول، ما ارسلنا قبل کا نہیں بھیجا تجھ سے نہیں بھیجا ہم نے، من قبل کا تجھ سے پہلے، من رسول ولا نبی، نہ کوئی رسول اور نہ کوئی نبی، الا اذا تمنا، توجہ ہے لمبی بات بالکل نہیں، اندر دیکھو ترجمے میں مسئلہ نکلے گا، الا اذا تمنا، مگر جب مسئلہ بیان کرنے لگتا ہے، تمنا کا معنی مسئلہ بیان کرنے لگا، پیغمبر مسئلہ بیان کرنے لگتا ہے، تمنا کا معنی لکھا ہے قرأ یعنی بیان مسئلہ، تمنا القى الشیطان، القاء کرتا ہے شیطان، فی امنیتہ، اس کے مسئلہ کے بیان کے دوران، فی امنیتہ، فی امنیتہ، اس کے مسئلہ کے بیان کے دوران، سننے والوں کے دلوں میں، اس کے مسئلہ کے بیان کے دوران سننے والوں کے دلوں میں، فینسخ اللہ، آگے تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں مباحد اور مومن پکے، اور دوسرے ہوتے ہیں منافق، اور تیسرے ہوتے ہیں مشرک، تین قسم کے لوگ سن رہے ہوتے ہیں، فینسخ اللہ، پس مٹا دیتا ہے اللہ پاک، ما یلقی الشیطان، جو ڈالتا ہے شیطان، ثم یحکم اللہ، پھر پکا کر دیتا ہے اللہ اپنی آیات کو، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے، لیجعل، تاکہ کرے، یہ پیچھے ساتھ ملاؤ القى شیطان کے ساتھ، کیا لکھا یجعل متفرع کس پہ، القى شیطان ہے، شیطان جو دوران مسئلہ کے بیان سامعین کے دل میں شبے ڈالتا ہے، تاکہ کرے اللہ جو شیطان نے القاء کیا ہے، فتنہ تن، ذریعہ فتنہ کا، گمراہی کا سبب، کس کے لیے، للذین فی قلوبہم مرض، واسطے ان کے جن کے دلوں میں مرض ہے یعنی منافق ہیں، اور دوسری پارٹی والقاسیۃ قلوبہم، اور سخت دلوں والے یعنی مشرک، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور بے شک ظالم لوگ، البتہ بیچ شقاق بعید، دور کی ضد کے ہیں، والے یعلما، لے یعلما کس پہ متفرع ہے، فینسخ اللہ پہ، ساتھ ملاؤ اللہ مٹا دیتا ہے، ما یلقی شیطان، لے یعلما، تاکہ جان لے وہ لوگ جو موحد ہیں، اوت العلم، جن کو صحیح فہم ملا ہے کہ انہ الحق من ربک، یہ مسئلہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، پس ایمان لائے ساتھ اس کے، یعنی زیادت یقین اور مطمئنوں، اور عاجز ہو جائیں واسطے اس کے دل ان کے، بے شک اللہ ہدایت دینے والا ہے، الذین آمنوا، یعنی ہدایت پہ رکھتا ہے ان کو جو ایمان لائے، یا اللہ ان کو ہدایت پہ رکھتا ہے یا ہدایت دیتا ہے،
طرف صراط مستقیم کے، بلا یزال الذین، اور ہمیشہ رہیں گے کافر، فی مریت منہ، بیچ شک کے اس مسئلہ میں، حتیٰ کہ آئے ان کے پاس قیامت اچانک، یا آئے ان کے پاس عذاب دن حکیم کا۔ کوئی اشکال ہے؟ ذرا بھی اشکال نہیں، آیت پہ کوئی اشکال نہیں، صرف یہ ہے کہ معنی کیا ہے کہ ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول اور کوئی نبی، الا اذا، مگر جب اس نبی اور رسول نے مسئلہ بیان کیا، الک شیطان، تو القاء کیا شیطان نے، فی امنیت ہی، اس کے مسئلہ بیان کرنے کے دوران، فی قلوب الکافرین، یا فی قلوب المخاطبین، مخاطبین کے دلوں میں القاء کیا۔ اب میری طرف دیکھو، یہ کیا مسئلہ ہے؟ جب بھی پیغمبر نے بیان کیا یا داعی حق نے مسئلہ بیان کیا، ادھر مسئلہ بیان ہو رہا ہوتا ہے اور شیطان سننے والوں کے دلوں میں بسابس ڈال رہا ہوتا ہے، اور فلانا بزرگ بھی گیا، اور فلانے پہ فتویٰ لگ گیا، فلانے پہ لگ گیا۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ یہ القاء شیطان کس میں ہوتا ہے؟ سامعین کے دلوں میں۔ اب سامعین کی طرح قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو ہوتے ہیں کٹر بے ایمان، پیور شیطان، اور دوسرے ہوتے ہیں ذرا صوفی ٹیپ آدمی، اور تیسرے ہوتے ہیں پکے مواحد۔ اب بسا اوقات وہ وسوسے مبیدوں کو بھی آتی ہیں، یار ایک ہے، اچھا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جو مواحد ہوتے ہیں ان کے دلوں سے ینسخ، اللہ او بسابس ختم کر کے توحید پکی کر دیتے ہیں۔ وہ جب باہر نکلتے ہیں وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ بالکل حق ہے، بس تھوڑا سا وسوسہ آیا تھا لیکن اللہ ختم کر دیتا ہے اور توحید والا مسئلہ پکا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اور جو ہوتے ہیں منافق، صرف ٹور ٹار کے لیے آئے تھے، اور یا مشرک، ان کے ذہنوں میں شیطان وہ مسئلہ بٹھا دیتا ہے، وہ پھر بیگ اٹھاتے اور گئے۔ یہ ہوتا ہے، ہر داعی توحید کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب بھی کسی نبی رسول نے مسئلہ بیان کیا تو جو منیبین ہیں، مواحدین ہیں، ان کے دل میں جو القاء کیا شیطان نے، اس نے فتوے بڑے لگائے، فلانے کو نہیں چھوڑا، فلانے کو نہیں چھوڑا، توبہ 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 توبہ، وہ توبہ توبہ ینسخ اللہ ان کے دلوں سے بسابس دور کر کے یحکم اللہ آیات کو پکا کر دیتا ہے۔ اور جو منافق اور مشرک ہیں ان کے ذہنوں میں القاء شیطان پکا ہو جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ اسی طرح شک میں رہتی ہیں کہ اے بھی کیوں کہا، کہ اے بھی کیوں کہا، اور جب بستر چاہ کے چلا گیا تو اب یہ جہنم ہی جائے گا، اس نے کہاں جانا ہے، تو ساری زندگی وہ کس میں رہے گا؟ شک میں۔ تمہیں نہیں کہہ رہا کئی صوفی ناراض ہو رہے ہیں، تو بات سمجھیے کہ نہیں سمجھی؟ بس مسئلہ یہ ہے، اور صاف سا مسئلہ ہے۔ اب دیکھو آگے تینوں پارٹیاں بیان ہو، تو تمنا کا معنی کیا کرنا ہے؟ کارا بے معنی مسئلہ بیان کیا۔ جب بھی کسی نبی اور رسول نے مسئلہ توحید بیان کیا، الک شیطانوں، شیطان نے شبہات ڈالے، کدھر؟ فی امنیت ہی، دوران مسئلہ بیان کرنے کے، پڑھنے کے دوران یا مسئلہ بیان کرنے کے دوران، کس میں ڈالے؟
سامعین کے دلوں میں، مخاطبین کے لکھ لو، مخاطبین کے دلوں میں۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے کہ فینسخ اللہ، لکھا ہے مٹا دیتا ہے اللہ جواب قاطع سے، نیست و نابود کر دیتا ہے اللہ قاطع جوابات سے جو ڈالتا ہے شیطان، اور پکا کرتا ہے اللہ اپنی آیات کو، وہ آیات والا مسئلہ۔ اور لے جعل، اب یہ لگ رہا ہے الکا شیطان کے ساتھ کہ وہ جو شیطان دلوں میں بات ڈالتا ہے شبہات سامعین کے دلوں میں، یہ کیوں ہوتا ہے؟ لے جعل ما یلقی شیطان فتنہ، اللہ فرماتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ شیطان جو ڈالتا ہے تو وہ کیا بنتا ہے؟ فتنہ، گمراہی کا سبب۔ لیکن کس کے لیے گمراہی کا سبب بنے گا؟ جن کے دلوں میں مرض ہے، یا جن کے دل سخت یعنی کٹر مشرک ہیں، یا کچے کچے صوفی ہیں، کچے کچے صوفی، اور وہ سمجھنا نہیں چاہتے۔ اور دوسرے ہیں لے یعلم، جو منیبین ہیں یا مواحدین ہیں، اس کا تعلق ہے آپ کے پاس لکھا ہے فینسخ اللہ کے ساتھ، اور ان کے اللہ دلوں سے وسوسے شبہات مٹا کر آیات کا مسئلہ پکا کر دیتے ہیں، تاکہ جان لیں وہ لوگ جو علم دیے گئے فہم صحیح کہ یہ مسئلہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، بس وہ اس پر کیا لائیں؟ ایمان، اور اس کی طرف ان کے دل عاجز ہو جائیں اور اسے قبول کریں، کیونکہ اللہ پاک ایمان والوں کو آمنو منیبین لوگ یا ایمان والے ان کو صراط مستقیم کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ اور جو دوسرا ٹبر ہے فی قلوب مرض والا اور قاسیت قلوبہم والا، تو یہ ہمیشہ رہیں گے، یہ ہیں دونوں ٹبر کافروں کے، فی مریت منہ، اس پڑے ہوئے حکم میں یعنی مسئلہ میں ہمیشہ شک میں رہیں گے، حتیٰ کہ آئے گی ان کے پاس قیامت یا عذاب یوم عقیم کا۔ کچھ بھی نہیں اشکال، ذرا بھی نہیں۔ اب اشکال کیسے آیا؟ مفسرین حضرات نے جہاں پر ایک روایت لکھ ماری، یہی بات ہے نا، روایت پرستی بھی ایسی چیز ہے کہ الامان والحفیظ، وہ ادھر بابی کالا حدثنا دیکھ رہے اور ادھر نہیں دیکھ رہے کہ بات کس کی ہے۔ اب ذرا توجہ کرو میری طرف۔ انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم کی تلاوت کی اور آپ کی زبان پہ شیطان بول گیا، اور وہ افرأیتم اللات والعزی، ساتھ شیطان نے القاء کیا، لقمہ دیا کہ اے ساتھ پڑھو کہ تلک الغرانیق العلا ان شفاعتہن لترتجی۔ تو آپ نے پڑھا یہ جو بزرگ ہیں لات منات عزا، یہ بڑی شان والے بزرگ ہیں، ان کی شفاعت اللہ کے ہاں بڑی مقبول ہے۔ بس جب یہ ہوا تو مشرکین بھی سن رہے تھے، مشرکین دوڑ کے آئے، وہ بھی سجدے میں گر گئے۔ اتنا ایسا بخاری میں بھی ہے، مشرکوں نے بھی سجدہ کیا۔ اب وہ بھی سجدہ کیا تو جو حبشہ میں مسلمان تھے انہیں اطلاع ملی کہ صلح ہو گئی ہے، مشرکین مکہ کے ساتھ صلح ہو گئی کہ نبی پاک نے مان لیا ہے ان شفاعتہن لا ترتجا۔ وہ بھی تو یہی کہتے تھے، وہ اس طرح تو مشرک نہیں تھے جیسے رضا خانی ہے، وہ بیچارے کچے کچے مشرک تھے، ہؤلاء شفاؤنا یعنی للڑوں کی طرح تھے۔ یہ رضا خانی تو بہت آگے ہیں۔ تو ابو جہل بس اسی طرح سمجھو کہ یہ صرف یہ حبشہ سے، اور جب آئے تو پتہ چلا بھئی صلح شلح تو کوئی نہیں ہوئی، جوڑ تو کوئی نہیں ہویا۔ پھر اللہ نے اس کا جواب دیا سورۃ حج میں، اور جہاں مطلب یہ ہے کہ جب نبی تلاوت کرے تو شیطان نبی کی تلاوت میں ملاوٹ کرتا ہے۔
کوئی سمجھ گئے میری بات؟ ہاں ایک دفعہ کہو استغفر اللہ. ہاں اور ٹوپی والا صوفی منہ سے اتار کے کہے استغفر اللہ. ہاں منہ سے بالکل اتار کے کہے استغفر اللہ. یہ لکھا جی مفسرین نے. اب حافظ ابن حجر وہ کہتے ہیں یہ روایت صحیح ہے. سیوطی وہ بھی کہتے ہیں یہ روایت صحیح ہے. اور بھی جہاں استغفر اللہ کہ ایمان سے نہ جائے. ماشاء اللہ کہ یہ موقع نہیں جی استغفر اللہ کا موقع ہے، نعوذ باللہ کا موقع ہے. سجود اور بھی آپ کے دیوبندی مولوی ہے، میں بتاتا نہیں آپ کو کیونکہ آپ دیوبندی بننے، انہوں نے بھی کہا کہ روایت کچھ نہ کچھ ثابت ہے، کیونکہ بے سند جیدن بے اسناد صحیح. اور جب ابن حجر لے گیا تو اب تو ٹھپا لگ گیا کہ سب سے بڑا محدث لے گیا کہ بے اسناد صحیح، اور پھر بابا سیوطی بھی ساتھ مل گیا بے اسناد صحیح. اب دیوبندی بریلوی رپڑ میں ڈر پڑ گئے. مفتی احمد یار کہتا ہے کہ نبی کی زبان پہ تو شیطان نہیں بولا، البتہ نبی کی آواز جیسی آواز نکالی، باہر کھڑے ہو کر نبی کی آواز جیسی آواز نکالی، نبی کی آواز کے مشابہ آواز نکالی. تو یاد رکھ لو یہ سری کفر ہے. یہ کیا ہے؟ سری کفر ہے. تمام اہل سنت متفق ہیں کہ پیغمبر پر شیطان کا تسلط نہیں ہو سکتا. توجہ ہے میری طرف؟ اچھی طرح سمجھو، اچھی طرح سمجھو. تمام اہل سنت کا یہ اجماعی نظریہ ہے کہ پیغمبر پہ کبھی شیطان کا تسلط نہیں ہو سکتا، نہ زبان پہ، نہ دماغ پہ، نہ دل پہ. کیا سمجھ رہے ہو؟ اور اونچا بولو. پیغمبر کی زبان پہ، دل پہ، دماغ پہ شیطان کا کوئی تسلط نہیں ہو سکتا. پیغمبر کا دل بھی پاک ہوتا ہے اور ذہن بھی پاک ہوتا ہے اور زبان بھی پاک. اور پھر خصوصاً جو وحی کا معاملہ ہے یہ تو قرآن پاک کی 20 آیات میں محفوظ ہے. صرف سورہ جن کی آیت بھی دیکھ لو، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی فإنہ یسلکہ من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا. پیغمبر کی وحی والا نظام اتنا محفوظ ہے، وہ پورے فرشتوں کے پیروں میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اپنی نگرانی میں آتا ہے. اگر وحی کے اندر شیطان القاء کرے تو پھر نبی کی نبوت بھی باطل ہے، رسالت بھی باطل ہے. دوسری بات یہ سمجھو کہ جہاں صرف نبی پاک کی بات ہے تو اس کا مطلب ہے ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی. یہاں تو سورہ نجم کا واقعہ پیش آیا، اگر اس کو آپ چھیڑیں گے تو مطلب کیا بنے گا کہ ہر نبی کی وحی میں شیطان دخیل رہا. کوئی سمجھ نہیں ہے. ہر پیغمبر کی وحی میں شیطان کا دخل رہا. واقعہ نجم کا پیش آیا اور جہاں کیا ہے من قبل کا من رسول ولا نبی. یہ آج تو بتا رہی ہے پھر اگر یہی نجم والا واقعہ ہے تو پھر تو ہر نبی کی وحی میں اور رسول کی وحی میں شیطان کا پورا تصرف رہا ہے معاذ اللہ. تو اسے تو اللہ کی اپنی قدرت اور علم پہ بھی اعتراض ہوتا ہے. اس لیے یہ روایت خالصتاً زندیقوں کی وضع کی ہوئی ہے اور نرا کفر ہے بغیر کسی تعویل کے. سن رہے ہو میری بات؟ باقی رہ گیا ابن حجر لکھ گیا قیامت والے دن خود اللہ پوچھے گے ابن حجر سے. ہم کچھ نہیں کہتے، لکھ گیا، نہیں کہنا چاہیے تھا. لیکن وہی جو روایت پرستی کا ایک جن سوار ہے کہ بے سنادن صحیح، بھائی راوی دیکھ رہے ہو اور یہ نہیں تمہیں پتا کہ روایت کے قبول کے لیے درایت میں بھی 4 شرطیں کھڑی ہیں.
اور ان میں یہ کتاب اللہ کے خلاف نہ ہو، کسی اصل اصول کے خلاف نہ ہو۔ نبی کی وحی کی عصمت اور نبی کی عصمت سے بڑا اسلام میں کون سا اصول ہے بھائی؟ توحید کے بعد تو عظمت رسول کی بات ہے۔ اب وہاں پر اسناد صحیح آ گیا تو ایسی اسناد صحیح کو بھی جہنم میں مارو جو پیغمبر کی عصمت پہ بھی حرف آئے اور پیغمبر کی نبوت پہ بھی قدغن ہو اور وحی پر بھی اعتراض آئے، تو ایسی اسناد صحیح کو جانے دو جہاں جاتی ہے۔ اس لیے ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ یہ روایت ایک کفر نہیں، کئی کفریات کا مجموعہ ہے، اور وہ میں نے لکھے حاشیے پہ آپ کو پڑھاتا ہوں، کئی کفریات کا مجموعہ ہے۔ اب اس سے پہلے آپ ذرا بزرگوں کی سنو۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اچھا ہاں ٹھیک ہے، جو سارا یہ حاشیہ پڑھ لو، خیر ہے۔ وَالْمَانَا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رَسُولًا وَلَا نَبِيًّا إِلَّا وَحَالُهُ، مگر اس کا حال یہ ہے اِذَا قَرَأَ شَيْئًا مِنَ الْآيَاتِ، تو نبی کی قرات کیا ہوتی ہے؟ بیان مسئلہ۔ جب پیغمبر نے آیات سے پڑھا أَلْقَى الشَّيْطَانُ الشُّبْهَ، شیطان نے کیا ڈالا؟ وَالتَّخَيُّلَاتِ فیما یقرأہ علی اولیائہ، شیطان نے یہ وساوس کدھر ڈالے؟ اپنے اولیاء پر، اپنے اولیاء یعنی مخاطبین پر، لے یجادلوا بالباطل، تاکہ وہ جھگڑا کریں ان شبہات کے ذریعے اور حق کو رد کر دیں۔ اس کی تائید سورۃ الانعام میں، اور سورۃ الانعام کی آیت بھی نکال لے، 112 بھی اور 121 بھی۔ دیکھو بالکل وہی مضمون ہے۔ کذالک جعلنا، صفحہ نمبر 270، کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، اسی طرح بنایا ہم نے ہر نبی کے دشمن۔ اب وہ آیت بھی سامنے رکھو، آج والی، یہ دونوں کی زیارت کرو۔ ہر نبی کے دشمن، کون سے دشمن؟ شیاطین الانس والجن، یوحی بعضهم الی بعض، وہ شیطان وہی کرتے ہیں بعض کو طرف بعض کے، یہ ہے یلقی شیطان۔ اور یلقی شیطان کیا؟ یوحی بعضهم الی بعض، کیا چیز ہوتی ہے؟ زخرف القول، ملمہ سازی باتیں، اور وہ بھی دھوکہ دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے۔ اب اگر چاہتا تیرا رب ایسا نہ کرتے، پس چھوڑ ان کو جو وہ گھر رہے ہیں، والے تصغا الیہ، اور تاکہ میل ہوں طرف اس کے، انما فعلنا ذالک، ہم نے یہ اس لیے کیا کہ وہ جو شیطان کے القائیں ان کی طرف میل ہوں دل ان لوگوں کے، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، تاکہ راضی ہوں وہ ان سے اور کریں اس کے مطابق، عمل کریں اس کے مطابق۔ اگر یہ آیت اور وہ آیت کٹھی دیکھو تو بالکل ایک دوسرے کی تفسیر ہے، ایک ہی چیز ہے۔ وہاں دیکھ لو اور یہاں، وہاں کیا آیا کہ ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اور جہاں کیا آیا جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، وہاں کیا ہے القی الشیطان فی، اور جہاں پر کیا ہے یوحی بعضهم الی، یہ القاء شیطانی ہے، یوحی بعضهم الی بعض، اور وہی شبہات یہاں زخرف القول، اور پھر آگے اسی طرح جہاں
یا صرف یہ ہے کہ اہل ایمان کا تذکرہ بھی ہے منیبین کا، اور جو لے یجعل ما یلقی شیطان فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض والقاسیۃ قلوبہم، اور ادھر کیا رہے لتصغی الیہ افئدۃ الذین لا یؤمنون بالآخرہ لیرضوہ ولیقترفوا ما هم مقترفون، بالکل ایک مضمون ہے۔ اب روایت میں جانے کی کوئی ضرورت ہے جو قرآن کافی ہے؟ بالکل قرآنی مضمون واضح ہے، ذرا بھی اشکال کا مقام نہیں۔ دونوں ایتوں کو بے شک سامنے رکھ کے پڑھ لو، ایک ہی چیز ہے، اور بالکل متعین ہو گیا کہ شیطان نبی کے امنیہ میں نہیں کرتا، نبی کے مسئلہ بیان کرنے کے دوران اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ اور تعوذہم عذا بھی پڑھ لیا، پترا کے گستاخی کی تھی بندئی، کیا اس نے گستاخی کی؟ یہ تو بابے کو بھی سمجھ آ گئی ہے، تمہیں نہ آئے تو پھر تمہاری قسمت۔ بابا بھی سمجھ گیا۔ کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، اور اسی طرح 21 بھی وہی ہے، ان شیاطین لیوحون الی لیجادلوکم، بس وہی ہے۔ بہذا کقولہم عند سماع قراءۃ الرسول، یہ ایسے ہے جب رسول مسئلہ بیان کرتا، حرم علیکم المیتہ سورہ نال، تو وہ کہتے انہ یحل، یہ حلال کرتا ہے اپنی ماری ہوئی اور حرام کرتا ہے اللہ کی ماری ہوئی۔ جو خود مر جائے وہ اللہ کا ذبیحہ ہے، اس کو حرام کہتا ہے میتہ، اپنی ماری حلال کہتا ہے۔ اور اسی طرح بعض روایات میں ہے کہ جب انہوں نے سنا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تو کہنے لگے ان عیسیٰ عبد من دون اللہ، عیسیٰ کی بھی اللہ کے سوا عبادت ہوئی، فرشتوں کی بھی ہوئی، سمجھ گئے؟ ہاں ان کی بھی ہوئی، تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ یہ اس قسم کے شبہات ڈالتا ہے، اور یہ آیت آپ کو سمجھ آئے گی جب آپ مسئلہ بیان کریں گے کہ آپ کچھ اور بیان کر رہے ہوتے ہیں اور سننے والوں کے ذہن میں شیطان اور چکی چلا رہا ہوتا ہے۔ آپ 2 گھنٹے کی تقریر کریں اور ایک کوئی لفظ تھوڑا کمزور آ گیا، 2 گھنٹے کی تقریر گئی اور شیطان ویکھے ہی کیا کی بندے، ویکھے ہی کیا کہا ہے، ویکھے ہی۔ یہ ہے الک شیطان فی امنیت ہی۔ آگے یہ تو معنی آ گیا جی، یہ کس نے معنی کیا؟ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے، اور بالکل صحیح معنی ہے۔ آگے فرماتے ہیں جو کہ وہی ہے جو میں نے تقریر کر دی۔ اچھا، ذکر فی ذالک، اس میں بہت ساری روایتیں آئی ہیں، بہت ساری روایت، ایک بھی نہیں، جھوٹ بڑا جلدی پھیلتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ روایات کثیرہ، روایات، اونچے بولو نا، روایات کثیرہ۔ یہ دیکھ لو پھر تم مرعوب ہو جاتے ہو، روایت منہ آ گئی جی۔ اس معاملے میں بھی کیا ہے؟ روایات کثیرہ، کلھا باطلۃ، سب کی سب کیا ہیں؟ اچھا، یہ میں حیران ہوں مولوی کی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ شیخ الاسلام صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو شب 15 شعبان ہے، اس کی روایتیں ساری ہیں تو ضعیف، لیکن کچھ نہ کچھ ثابت ہو جاتا ہے۔ خدا کے بندے، کچھ نہ کچھ بدعت ہی ثابت ہوتا ہے، اور تو کچھ نہیں ثابت، کچھ نہ کچھ ان سے، کیونکہ کثرت طرق سے، کثرت طرق، یہ کثرت طرق بولتے تھے۔ ادھر بھی کیا ہے؟ یہی دھوکہ بابے کو بھی لگا، ہاں سیوطی کو بھی، کہ فی ذالک روایات کثیرہ، روایتاں بہو آ گئی نہیں جی، منڈی یہ روایتاں دی۔ ہاں ہم کہتے ہیں بہو کے 1000 لے آتا بھی ایک کی ککتے ویسنی، یہ سارے جادوگروں کی لاٹھیاں، کلھا سب کی سب کیا ہیں؟ باطلۃ لا اصل لہو، کوئی اصل نہیں اس کی،
وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَمَا رَبَاهَ أَحَدٌ وَلَا سَتَرَى وَلَكِنَّهُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ. کہتے ہیں یار یہ بھی اللہ کی بات. ابن عربی بڑا ولی اللہ آدمی ہے. اس نے یہ ابن عربی وہ نہیں صوفی، یہ ابن العربی مالکی مفسر ہے جس نے کی العواصم والقواسم مشاجرات صحابہ پہ زبردست جملے لکھتا ہے. بہت بہترین عالم ہے رحمت اللہ تعالی علیہ. کیسے کہہ رہا ہے؟ کہتے ہیں یار میں حیران ہوں کہ کتابوں میں لکھی کیوں ہے ان مصنفین نے یہ روایتیں. لو شاء اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ لکھتے، پر خدا کی مرضی. تم نہیں سمجھ رہے اس کی عبارت کو. وہ رو رہا ہے، وہ کہتے ہیں یہ روایتیں کتابوں میں لکھی کیوں ہے؟ بھائی اللہ دی مرضی. کوئی مر جائے تو کیا کہتے ہو؟ جی نہیں اللہ دی مرضی ہے، خدا دی مرضی. بھائی وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَمَا رَبَاهَ أَحَدٌ، کوئی بھی روایت نہ کرتا اور لکھتا بھی نہیں، لیکن اللہ دی مرضی. فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ. عَصَمَنَ اللَّهُ، اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور تمہیں بھی بالتوفیق، اپنی توفیق اور تصدیق کے ساتھ. وَجَعَلَنَا مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ، اور اللہ ہمیں توحیدی بنا کے رکھے. بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ، اپنے فضل اور رحمت کے ساتھ. یہ ابن العربی ہے اور یہ کوئی معمولی مولوی نہیں. ابن العربی یہ بہت بڑا احکام القرآن، آپ دیکھیں آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. اس کی کتاب ہے تفسیر یہ احکام القرآن. قال الجلال سیوطی علیہ ما یستحق وہو خبر مرسل، کہ یہ کیا ہے؟ خبر مرسل ہے. صحیح صحیح الاسناد ہے. بابا حاتب اللیل سانپ اٹھایا ہوا ہے بابے نے. حاتب اللیل اسی کو کہتے ہیں رات کی لکڑیاں چننے والا بڑے بڑے بچھو سانپ. اے بابا ادھال ہے کہ آگی ہے. صحیح الاسناد ہے. کسی کالی رات ہاتھ لگے بابا. قد انکر کثیر من المحققین هذه القصہ، بہت سارے محققین نے اس قصہ کا انکار کیا. بیکی کہتا ہے هذه القصہ غیر ثابتۃ من جہت النقل، نقل کے لحاظ سے ثابت نہیں. قاضی ایاز کہتے ہیں شفا میں یکفی کا فی توہین هذا الحدیث، اس حدیث کے کمزور ہونے کے لیے تجھے اتنا کافی ہے کہ اس کو کسی نے بھی آلے سے ایسے نہیں نکالا. یہ قاضی اجاز کی گپ ہے، ورنہ بخاری میں بھی ایک ٹکڑا آیا ہوا ہے. وَلَا رَبَاهُ ثِقَةٌ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ سَلِيمٍ، یہ بھی گپ ہے، راوی اچھے ثقہ کھڑے ہیں. خیر چلو تسلی دے رہا ہے بزرگ. انما یہ جو ہے وَبِمِثْلِ الْمُفَسِّرُونَ وَالْمُؤَرِّخُونَ الْمُولِئُونَ بِكُلِّ غَرِيبٍ، وہ یہ مفسرین اور مورخین نے لکھا جو ہر نادر چیز کو لے لیتے ہیں اور اپنی کتابوں میں لکھ دیتے ہیں ہر صحیح سقیم کو. ھذا من وضع الزناد کا، یہ کس کی گھڑنتو ہے؟ زندیقوں نے گھڑی ہے. وصنفا وذکر شیخ ابو منصور الماتریدی، یہ شیخ فرماتے ہیں ان کی کتاب ہے الثواب انا قولہ تلک الغرانی کل اولا، یہ تلک الغرانی کل اولا من جملہ ایہا الشیطان الی اولیائی. تمہیں ککھ نہیں پتہ چلا. امام توریدی کہہ رہا ہے کہ یہ تلک الغرانی کل اولا والی جو روایت ہے نا، جو راوی روایت کر رہے ہیں نا، شیطان نے ان کو القاء کی ہے. سمجھ رہے ہو میری بات؟ یہ روایت شیطان نے کس کو القاء کی ہے؟ ان راویوں کو. الی اولیاء من یہ زندیق انہی کو ان شیاطین لیوحون الی، حتیٰ کہ انہوں نے پھیلا دیا ضعفاء میں، اور یہ جو
ایسے لوگ جو کمزور دین والے ہیں تاکہ شک میں پڑ جائیں دین کی صحت میں اور حضرت رسالت کے متعلق کہ اس روایت حضرت الرسالت بریت من مثل هذه الروایہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت سے بری ہے بلا امری ان القول بان هذا الخبر اللہ کی قسم یہ قول کہ یہ خبر اس قبیل سے ہے کہ شیطان نے القاء کیا علی بعض السنۃ الروات بعض راویوں کی زبانوں پر ہے اس کا نام ہے نا دین کی غیرت. ہاں یہ غیرت ہوتی ہے. یہ نہیں روایت آ گئی اور جی آ گئی بزرگ استاد جی بھی کہہ رہے تھے فلانا بھی کہہ رہا تھا ادھر ایمان چٹ ہو گیا استاد جی دا بھی تھے شاگرد دونوں ایک جیسے بے ایمان. ہاں بھائی مما القا الشیطان علی لسان رسول اللہ ثم نسخہ سبحانہ و تعالی خصوصاً. یہ آگے چلتے جاؤ یہ آگے پھر انہوں نے دلائل دیے لا یاتی الباطل من بین یدہ ولا من خل تنزیل من حکیم حمید. آگے احادیث جو مروی ہے اس آیت کے شان نزول میں ولیس منہا شیء ان میں ایک بھی صحیح نہیں ہے اور ہیں وہ جو کافروں نے ملمہ سازی کی ہے اپنی عوام پر. اور یہ سارا یہ بھی یہی کہہ رہا ہے کون ہے بابا یہ دیکھ لینا آپ کے پاس ہے قرطبی ہے. قرطبی نے بھی اس کا رگڑا لگا دیا مہربانی جی قرطبی صاحب کی بھی. تو آگے ہے البوئی اس کا معنی کر رہا ہے. اب ذرا دیکھو نیچے جو عبارت ہے یہ پڑھ لو. بعض حضرات روایت پرستی کی اندھی تقلید کی وجہ سے اس روایت کو کندھا دینے کے در پہ ہوئے. مثلا سیوطی ابن حجر شیخ ابراہیم قرانی وغیرہ یہ روایت کئی وجوہ سے مردود ہے. نمبر ایک اگر یہ روایت تسلیم کی جائے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطان کا تسلط تسلیم کرنا لازم آتا ہے. حالانکہ خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے ہر قسم کے تسلط سے معصوم ہیں. بالخصوص امور نبوت میں سورۃ النال آیت 99 بنی اسرائیل 65 اور ہجر 42. اس سے نمبر 2 اس روایت سے زیادت فی القرآن لازم آتی ہے. حالانکہ آپ کے حق میں یہ محال ہے کیونکہ آپ معصوم ہیں. اور لو تقبل علینا اگر یہ بھی ہم پہ کوئی تقبل کرے لاخذنا ہو بالیمین ہم اس کو پکڑیں گے. اسی طرح نمبر 3 اس سے لازم آتا ہے کہ آپ کو قرآن اور غیر قرآن کی تمجید نہیں تھی معاذ اللہ. اس کا تصور بھی آپ کی ذات اقدس کے حق میں محال ہے کیونکہ یہ نرا کفر ہے. پھر قرآن موجز بھی نہیں. اگر تلکل غرانی کل الا کو آپ کی سمجھ نہیں لگی کہ یہ قرآن ہے یا غیر قرآن تو پھر قرآن کا اعجاز کہاں گیا. سمجھ رہے ہو میری بات. ہاں اس نمبر 4 اس روایت کو تسلیم کرنے کی صورت میں آپ کا مشرکین کے معبودوں کی تعریف کرنا لازم آتا ہے اور غیر اللہ کی شفاعت کاریہ کا عقیدہ کفر ہے جس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا خالص کفر ہے. نمبر 5 اس روایت کو تسلیم کرنے کی صورت میں یہ لازم آئے گا کہ القائے شیطانی اور وحی ربانی پر آپ پر مشتبہ ہو گئی. یہ بات آپ کے حق میں محال ہے. اور نمبر 6 اس روایت کو تسلیم کرنے کی صورت میں التقبل علی اللہ لازم آتا ہے حالانکہ آپ کی ذات گرامی قصدن خطأن صحبن تقبل علی اللہ سے معصوم ہے. اور نمبر 7 اس روایت کو تسلیم کرنے کی صورت میں وثوق بالقرآن مشکوک ہوگا جو خالص کفر ہے. آیت کا مطلب یہ ہے
جب بھی کسی رسول یا نبی نے کتاب پڑھ کر سنائی یعنی مسئلہ توحید بیان کیا تو شیطان مخاطبین کے دلوں میں وساوس اور شکوک ڈالتا ہے. جیسے آج بھی کوئی عالم ربانی مسئلہ بیان کرے شیطان ان لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتا ہے. اور شکوک و شبہات کا محل تین چیزیں ہیں: دائی کی ذات پر الزامات، دعوت پر شبہات اور معارضات شرکیہ اور نصاب دعوت یعنی قرآن کی تحریف تغییر وغیرہ. قال ابن عباس وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی. یہ اب نئی بات آئی کہ ایک اور روایت آئی ہے جس کو چھیڑا کسی نے نہیں. وہ روایت ہے کہ قرآن میں کچھ کمی پیشی ہوئی ہے. یہاں پر قرآن میں تھوڑی سی کمی پیشی ہوئی. ماشاء اللہ یہ بھی روایت آ گئی، وہ بھی ذرا پڑھو. وہ کیا ہے کہ ابن عباس نے اس کو کیا پڑھا؟ ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی ولا محدث. اسی طرح ہے نا قرآن میں. مسند اسحاق الاعتقاد البیہقی. ابن عباس کہتے ہیں من نبی ولا محدث صحیح البخاری رقم 3899. اب بتاؤ کیا پڑھو گے؟ قرآن میں کیا ہے؟ یاد ہے؟ اور بخاری شریف میں ولا محدث آیا ہو. اب تمہارے لیے تو مسئلہ کشمیر ہے، ادھر جاؤ تو قرآن جاتا ہے، قرآن کی طرف آؤ تو بخاری کی لا ریب ہونا جاتا ہے. اب کیا کرو گے؟ اچھا یار تمہیں میں مشکل میں نہیں ڈالتا، شکر ہے پہلے بھی بڑے لوگ گزرے ہیں، ان کی بات سن لو کیا کہتے ہیں. قال ابو بکر فہذا حدیث لا یؤخذ به علی ان ذلک قرآن. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر ابن عربی، اسی کا حوالہ دے رہا ہے، وہی ابن عربی مالکی، اسی کا حوالہ ہے. اور امام قرطبی دے رہا ہے کہ اس حدیث سے نہیں لیا جائے گا کہ یہ محدث جو ہے یہ قرآن سے ہے. قرآن اپنی جگہ پہ رہے گا. اب حدیث کی تعویل کرو مرضی ہے، اور اگر راوی دیکھ لو تو مسئلہ حل ہے، راوی میں بھی گڑبڑ ہے، آپ کی مرضی ہے، لیکن قرآن رہے گا وہی. آپ بات نہیں سمجھے ابو بکر کی. ابو بکر کیا کہہ رہا ہے؟ فہذا حدیث اللہ علی ان ذالک. آپ کے مولوی جہاں بے ایمانی کرتے ہیں جی قرات ہے، جی قراتیں جو نہیں ہوتی. ابو بکر کہہ رہا ہے لا یؤخذ به علی ان ذالک قرآن، یہ قرآن نہیں اس طرح، اور اس حدیث کو نہیں لیا جائے گا. وجہ وہی ہے خبر باعث ہے، اور خبر باعث قطعیات کے مقابلے میں حجت بالکل نہیں. اب اس کی صورت ہے اس کی کوئی تعویل کرو، لیکن تعویل بھی وہی ہوگی جو آج کل تعویلیں ہوتی ہیں. تو کیا کرو گے کہ ابن عباس نے کیا پڑھا؟ قرأ. تو قرات کس کی ہوتی ہے؟ اور آیت پڑھی ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی ولا محدث. تو اس قسم کی جو روایات ہیں وہ اہل تشیع آپ کے خلاف پیش کر رہے ہیں. تو اچھا یہاں آپ اگر کہیں کہ محدث کوئی تفسیری لفظ ہے تو کس کی تفسیر ہے محدث؟ نبی رسول تو آ گیا، محدث کس کی تفسیر ہے؟ جو علماء حضرات ہو نا وہ ذرا غور کر لو. اگر آپ کہیں کہ یہ تفسیر ہے تو تفسیر بھی نہیں، اگر آپ کہیں یہ قرات ہے تو قرات بھی نہیں، پھر یہ محدث کہاں سے آ گیا؟ تو صاف بات ہے قرآن کے مقابل ضابطہ یہی ہے کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. پوری دنیا بڑھ بڑھ کرے، یہ روایت جو ہے قطعی کے مقابلے آ کر واجب الرد ہے. اور درایت پہ یہی بات ہے کہ درایتاً یہ کتاب اللہ کے خلاف ہے.
اور سری خلاف ہے۔ آگے ذرا چلو، یہ غیر مقلدوں کے میں نے حوالے لکھے، فتح القدیر، فتح البیان، کیونکہ یہاں غیر مقلدوں آج کل انہوں نے کیا کیا، ہر بات کی تمہیں تفصیل بتانی پڑتی ہے اور پہلے بھی بھول جاتے ہو۔ آج کل انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ خبر واحد جو ہے یہ قطعی ہے۔ موجودہ اہل حدیثوں کا نظریہ کہ خبر واحد کیا ہے، قطعی۔ اب ہم کہتے ہیں یہ جو آئی غرانیق العلاب علی، اس کو ذرا کہو قطعی۔ دو بابوں کے فتوے میں نے لکھے ہیں کہ پکے کافر ہیں۔ بابا شوکانی بھی کہہ رہا ہے اور نواب صدیق حسن خان بھی، تو کہتے ہیں ہر خبر واحد کیا ہوتی ہے، قطعی۔ تو یہ خبر واحد ہے، یہ قطعی ہوگی، تلکل غرانیق العلاب علی۔ غیر مقلدوں کو کہو ذرا ماننا قطعی، پھر ہمیں تمہیں کافر بھی بنائیں گے قطعی۔ امل معقول فمن وجوہات و ان من جوز علی الرسول تعظیم الاوثان فقد کفرا۔ یہ بابا شوکانی اور فتح البیان والے ایک دوسرے کی نقل مار رہے ہیں۔ فبہذ الوجوہ عرفنا علی سبیل الاجمال ان هذه القصة موضوعۃ۔ یہ قصہ کیا ہے، اور جب سند سے یہ موضوع کدھر ہے، اہل حدیث کوئی بھی جواب نہیں دے سکے گا۔ اکثر ما فی الباب ان جمع من المفسرین، پڑھو نا یار، لکھا ہوا ہے، لیکنہم ما بلغوا حدت وخبر الواحد لا يعارض الدلائل النقلیہ والعقلیہ المتواترہ۔ اچھا یہ کبیر ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بل عجب وہم یتلون فی والنجم، جانتے کون ہے، ان ہوگا الا البار المحیط۔ اور آگے دفعہ المحققون بکتاب اللہ۔ اے مزے کی بات ہے، اب بحر المحیط، کبیر، یہ سارے کیا کہہ رہے ہیں، اور پچھلے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ متواتر نہیں، خبر واحد ہے، اور خبر واحد کتاب اللہ کے مقابل کیا ہے بھائی، دفعہ المحققون بکتاب اللہ۔ قرآن کی وجہ سے محققین نے اس کو رد کیا۔ راضی شاپی ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے، اندلسی یہ زیادہ تر حملی ہے، اور یہ فتح القدیر اور فتح البیان یہ کون ہے، یہ غیر مقلد فتح البیان والا بھی۔ اب میں آپ کو صرف ایک نمونہ بتانا چاہتا تھا کہ جب ہم یہ بات کریں کہ خبر واحد کتاب اللہ کے مقابل حجت، تو سارے اہل حدیث کیا کہتے ہیں، ابو حنیفہ نے انکار حدیث کے لیے یہ ضابطہ بنایا، تو اب تمہارے باپ بھی پھنسے ہوئے ہیں، اب سارے ابو حنیفہ والا اصول لے کے آئے۔ اور یہ صرف حنفیہ کا اصول نہیں، امام راضی تو حنفی نہیں ہے، اور یہ تو جہاں پھنس جاتے ہیں تو پھر یہ ماننا پڑتا ہے کہ خبر واحد قطعی کے مقابلے میں حجت نہیں، اور جہاں اپنا مقصد ہو وہاں پھر کہتا ہے جی ابو حنیفہ نے انکار حدیث کے لیے ضابطہ بنایا۔ تو یہ حوالہ ذہن میں رکھو، وہ فتوے جہاں نہیں ہے، جہاں پر وہ راضی کا فتویٰ آیا ہے، یہ فتح القدیر اور فتح البیان، اس کی یہ عبارت ہے کہ دفعہ المحققون بے کتاب اللہ سبحانہ ہو۔